یاجوج اور ماجوج دو عظیم قبائل ہیں۔ قرآن اور اسلامی روایات میں ایک پراسرار قوم کے طور پر مذکور ہے۔ ان کا ذکر خصوصاً سورۃ الاحقاف اور سورۃ انبیاء میں آیا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بھی ان کی فتنے، فساد اور تباہی پھیلانے کی صلاحیت کا ذکر موجود ہے۔ یہ اقوام قیامت کے قریب دنیا میں نکل آئے گی اور اللہ کی زمین پر بہت زیادہ فتنہ اور فساد کرے گی۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہے اور اس کی بنیاد حضرت ذوالقرنین کے زمانے سے جڑی ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک اور صالح بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی فتوحات کے دوران مختلف علاقوں کا سفر کیا اور بہت سے لوگوں کی مدد کی۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الاحقاف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے مختلف حصوں میں سفر کرنے اور انصاف کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ سفر کرتے تھے اور ان کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ ایک دن حضرت ذوالقرنین اپنی فوج کے ساتھ ایک علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہاں کے لوگ بہت ہی سادہ اور مظلوم تھے اور ان کی زبان اور باتیں سمجھنا مشکل تھا۔ یہ لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ ان کے علاقے کے قریب ایک بڑی مشکل کھڑی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دو قومیں یاجوج اور ماجوج ان کے علاقے میں مسلسل فتنہ اور فساد مچاتی ہے اور وہ ان سے بچاؤ کے لیے کسی مدد کی تلاش میں ہیں۔ یہ دو قومیں اپنی تعداد اور طاقت کے لحاظ سے بہت بڑی تھی۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے جیسے کہ سورۃ انبیاء میں فرمایا گیا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھولا جائے گا وہ ہر بلندی سے تیزی سے آئیں گے۔ یہ قومیں انتہائی طاقتور اور بے رحم تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی آبادی بہت زیادہ تھی اور وہ بہت زیادہ خطرناک تھے۔ جب بھی وہ کسی علاقے پر حملہ کرتے تو زمین اور اس کے تمام مسائل کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ جب ان مظلوم لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو اپنی مشکلات بتائی تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے یاجوج اور ماجوج سے بچنے کا کوئی راستہ بنائے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان کو مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو پیشکش کی کہ وہ ان کی مدد کے بدلے میں انہیں کچھ دولت دیں گے، لیکن حضرت ذوالقرنین نے ان کی پیشکش کو رد کر دیا اور کہا کہ جو کچھ وہ کریں گے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ لوہے کی بڑی بڑی سیلز جمع کریں۔ ان سلون کو ایک پہاڑ کے درمیان میں جمع کیا گیا جہاں سے یاجوج اور ماجوج حملہ کرتے تھے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے ان سلون کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ ایک مضبوط دیوار بن جائے۔ اس دیوار کے بننے کے بعد یاجوج اور ماجوج کا اس علاقے میں داخلہ ممکن نہ رہا اور لوگ ان کے فتنے و فساد سے محفوظ ہو گئے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں بیان کیا گیا ہے، تو وہ نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ یہ دیوار کہیں صدیوں تک یاجوج اور ماجوج کو روکے رہی، لیکن اسلام کی روایات اور حدیث کے مطابق قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج ایک بار پھر زمین پر نکل آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یاجوج اور ماجوج ہر طرف سے آئیں گے اور وہ انسانوں کو عاجز کر دیں گے۔ یہ روایات اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ جب یاجوج اور ماجوج زمین پر نکل آئیں گے تو ان کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ دنیا کے تمام لوگ ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر دوبارہ بھیجیں گے تاکہ وہ اس فتنے کا خاتمہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لیں گے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی بھی قوم یا لشکر ان کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک حدیث میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج پر ایک بیماری بھیجے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔
یہ ایک عظیم نشانی ہوگی جس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس وقت تک قلعے میں رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو ایک خاص قسم کی بیماری سے ختم نہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی قلعے سے باہر نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ زمین پر یاجوج اور ماجوج کے جسم ہر طرف پڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک پرندہ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا اور زمین کو پاک کر دے گا تاکہ زندگی پھر سے معمول پر آ سکے۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ ان کا فتنہ دنیا میں ایک عظیم تباہی کا باعث بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور طاقت سے اس فتنے کا خاتمہ کرے گا۔ ان کا ذکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز فانی ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی فتنہ اور مشکل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی اور ہر فتنہ کا خاتمہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی دیوار ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم اور فساد کا مقابلہ صرف تقوی اور ایمان کی طاقت سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آنے والے بڑے فتنوں میں سے ایک ہوگا اور یہ مسلمانوں کے ایمان اور یقین کے امتحان کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔